تو میرے بھائی بہنوں میں کہتا ہوں ایک صفت میرے نبی کی، صبر، خاموشی، غصہ آئے خاموشی، برداشت کرنا سیکھو، برداشت کرنا، اللہ کی قسم آپ کی زندگی جنت بن جائے گی۔ برداشت کرنا سیکھو، آپ کی زندگی جنت بن جائے گی۔ معاف کرنا سیکھو، آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ بدلہ لینے میں وہ راحت نہیں جو معاف کرنے میں راحت ہے، بولنے میں وہ راحت نہیں جو چپ رہنے میں راحت ہے۔ آپ جہاں مرضی رہو، اپنی زبان قابو میں کر لو اور صبر کو اپنی زندگی کا ساتھی بنا لو، معاف کرنا اپنی طبیعت بنا لو، بغیر حساب کتاب کے جنت میں جاؤ گے۔ اپنی اولاد کے سامنے بھی خاموش ہو جاؤ۔ اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، ماں باپ کی ٹون تبدیل ہو جاتی ہے، ایسا نہ کرو۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا اور 950 سال انہوں نے بیٹے کو سینے سے لگا کے رکھا، اس کو جدا نہیں کیا۔ بیوی کافر تھی، اس کو طلاق نہیں دی۔ یہ نبی نے زندگی کا طریقہ سکھایا ہے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی کافر تھی، آپ نے اسے طلاق نہیں دی۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے نافرمان تھے، ان ابانا لفی ضلال مبین، ایسا کڑوا بول باپ کے بارے میں جو نبی کے بیٹے، نبی کے پوتے اور یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے باپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں ہمارا باپ بہت گمراہ ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور یعقوب علیہ السلام نے، لوگ علماء سورہ یوسف بیان کرتے ہیں نا تو صرف یوسف علیہ السلام کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، میں یعقوب علیہ السلام کو ایز اے باپ ہائی لائٹ کرتا ہوں کہ قرآن نے جو تصویر باپ کی دکھائی ہے کہ باپ کیسا ہونا چاہیے، سورہ یوسف میں اللہ نے باپ کی تصویر دکھائی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں اللہ نے ماں کی تصویر دکھائی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں باپ کا ذکر نہیں، ماں کا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے قصے میں ماں کا ذکر نہیں، باپ کا ذکر ہے کہ باپ نے پتہ تھا انہوں نے یوسف کے ساتھ زیادتی کی ہے، یا قتل کر دیا ہے یا اس کو کہیں آگے پیچھے کر دیا ہے۔ 40 سال تک ایک لفظ نہیں بولا اپنے بچوں کو۔ تانا تو مار دیتا ہے، بیوی کو تانا دے دو یا بیوی خامند کو تانا دے دے یا ماں باپ اولاد کو تانا دے دے، یہ اس کو ذبح کرنے والی بات۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، بیٹوں نے کہا نا تاللہ تفتر تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین، ابا ہن بس بھی کر، یوسف مر کھپ گیا ہے، تو رو رو کے تیرا برا حال ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا میرا جوان بیٹا فوت ہوا اچانک، تو سب سے لائق بھی تھا، سب سے قابل بھی تھا، سب سے نیک بھی تھا، تو پہلی دفعہ مجھے یہ آیت سمجھ میں آئی کہ یعقوب اور یوسف کی جدائی ہوئی، دونوں کو غم ہے، بیٹے کو بھی غم ہے، باپ کو بھی غم ہے، لیکن بیٹا اندھا نہیں ہوا، باپ بیٹے کے غم میں اندھا ہو گیا۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، یوسف کے غم میں ان کی آنکھیں ختم ہو سفید ہو گئیں، یعنی یہ جو درمیان والی پتلی ہے یہ بھی غائب ہو گئی، اتنا دکھ دیکھا، جیسے پیدائشی اندھے ہوتے ہیں ان کی پتلی نہیں ہوتی، اس طرح غم تھا کہ پتلی غائب ہو گئی 40 سال۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، تو بیٹے کے جانے کے بعد یہ آیت سمجھ میں آئی ہے کہ جو غم ماں باپ دیکھتے ہیں وہ اولاد نہیں دیکھتی ہے۔ ماں سامنے گئی، باپ سامنے گیا، چاچے سامنے گئے، تائے سامنے گئے، کزن سامنے گئے، لیکن عاصم کا جانا کوئی اور طرح کا ہی تھا۔ اللہ کسی کو یہ دکھ نہ دکھائے۔ قبر میں ہوتا، آپ تو مستورات ہیں، ہم لوگ قبر میں اتارتے ہیں جب ایک تاریک کوٹھڑی میں تو دل ہل جاتا ہے، لیکن سب سے زیادہ جو دل ٹوٹا اور بکھرا وہ اپنے بچے کی قبر میں جاتے ہوئے دیکھ کے ٹوٹا۔ تو یوسف علیہ السلام کے لیے یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں سفید ہو گئیں، لیکن اپنے بچوں کو ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ تم نے میرے بیٹے پر زیادتی کی اور اس کو تم نے ذبح کر دیا،
ایک دفعہ پہ آخر کار یوسف بھی مل گئے اور بچوں کو بھی توبہ کی توفیق نصیب ہو گئی۔ بچہ برائی کرے، غلط کرے، بچی کرے، اس کو سینے سے لگاؤ، اس کو پیار دو، اس کو تانے نہ دو، آپس میں بھی پیار محبت سے رہو۔ خامند اور بیوی آپس میں لڑ پڑیں اور پھر صلح کر لیں تو ان کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کو یہ اتنا پسند ہے یہ عمل۔ باقی غصہ تو کھوتے نوں ہی چڑھ جاتا ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ غصہ تو آ ہی جاتا ہے، لیکن درگزر کر کے، معاف کر کے، صلح کر لینے پر، خامند اور بیوی کے رشتے پر اللہ اتنا خوش ہوتا ہے صلح پر کہ اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا۔ تھوڑا جا روز لڑ لیا کرو، پھر صلح کر لے کرو، تو اس دن دے سارے گناہ معاف۔ ہاں بھائی، عمل نہیں کرنا اس بات پہ، ویسے مثال دے رہا ہوں۔ تو اللہ نے ہمیں بہت خوبصورت دین دیا ہے، اللہ کی قسم ہمارا دین بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ یہ حجاب عورت کی زینت ہے، بے پرد ہونا عورت کی زینت نہیں ہے، حجاب عورت کی زینت ہے۔ اللہ محبت سے دیکھتا ہے، فرشتے محبت سے دیکھتے ہیں۔ حضرت عثمان مرد ہو کر اتنے حیا والے تھے کہ ہمارے نبی اپنے گھر میں تھے اور آپ نے اس طرح ٹانگ پھیلائی ہوئی اور یہاں تک چادر اوپر، یہ جگہ ننگی، تو آپ ایسے ٹانگ پھیلا کے بیٹھے تھے۔ تو ابو بکر آئے، اجازت مانگی، آپ نے کہا آ جائے۔ وہ گئے تو اس کے بعد حضرت عمر آئے، انہوں نے اجازت مانگی تو آپ نے کہا آ جائے۔ وہ گئے تو دروازے سے آواز آئی جی عثمان ہے، تو آپ نے اپنی ٹانگ مبارک ایسے کی، ایک دم اس کو پیچھے کی اور اپنے کرتے کو اس کے اوپر کیا، اپنی ٹانگ کو کور کیا، اپنے سارے جسم کو ٹھیک ٹھاک کر کے بیٹھ گئے۔ حضرت عثمان آئے، بات کر کے چلے گئے۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ، ابو بکر آئے آپ ویسے ہی بیٹھے رہے، عمر آئے آپ ویسے ہی بیٹھے رہے، عثمان کے آنے پر آپ نے ایک دم سارا فٹ فاٹ ہو کے بیٹھے، یہ کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا عثمان وہ ہے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں کیوں نہ حیا کروں۔ عثمان وہ ہے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں کیوں نہ حیا کروں۔ یہ حیا آپ کا زیور ہے، حیا آپ کا لباس ہے۔ ننگا پن انسانیت نہیں ہے، ننگا پن حیوانیت ہے، جانور ننگے پھرتے ہیں، انسان لباس میں خوبصورت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو چند دن کی زندگی ہے، چند دن صبر کر لو، پھر اللہ جنت کی خوبصورت زندگی دے گا۔ میں جنت کی عورت کا پہلے سناتا ہوں، ڈر نہ جاوے جی، پھر توڑا بھی سناؤں گا۔ جنت کی عورت یہ فنگر ٹپ کو ایسے سورج کو دکھا دے، یہ پچھلوں کو نظر بھی نہیں آ رہا ہوگا میرا یہ پورا، تو میرے نبی نے فرمایا اتنا اگر حصہ سورج کو دکھا دے تو سورج اس کے سامنے نظر نہیں آئے گا اس کے اس نور کی وجہ سے۔ تو ابن عباس نے فرمایا پھر چہرہ کیسا ہوگا؟ اور آسمان پہ بیٹھ کے ایسے دیکھے دنیا والوں کو، تو کتنا اونچا آسمان ہے، وہاں سے ایسے دیکھے تو سارے انسانوں کے کلیجے پھٹ جائیں گے اس کے حسن اور خوبصورتی کی وجہ سے۔ اور اس کا قد 130 فٹ ہے، توڑے کا دن 5.5 فٹ کی بنے گا تو انت بہت جچی پا لے گی۔ اور ایک جوڑا نہیں پہنتی، 100 جوڑے پہنتی ہے، 100 جوڑے اٹھائی۔ دیکھو میں نے ابھی کوٹ اتار دیا، بھارا لگ رہا ہے، گھر میں بھی لگ رہی ہے۔ جنت کے کپڑے نور سے بنے ہوئے ہیں، نور کا وزن کوئی نہیں ہوتا۔ یہ لائٹ ہے نا، اس کا کوئی وزن ہے میرے اوپر؟ اللہ نور کو دھاگے میں بدلے گا اور اس سے کپڑا بنائے گا، اور وہ کپڑے پہنائے گا، 100 پہنے 1000 پہنے، بوجھ نہیں ہوگا۔ اور اس کا جو فراق ہوگا، لہنگا، جب وہ چلے گی تو وہ 3 میل کے دائرے میں گھومے گا، 3 میل کے دائرے میں ایسا۔ اور 130 فٹ کی ہائٹ پر اس کے سر کے بال، سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک ہوں گی، مشک، عنبر، زعفران، کافور سے بنایا، اور اس پر اپنے نور کی تجلی ڈالی۔ لہذا کبھی بڑھاپا نہیں، کبھی موت نہیں، اور حسن کا کمال ہے
میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں، میں نے حوروں کو مختصر کر دیا، بہنوں کا خیال ہے، ایمان والی عورت اس حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ ہے کہ نہیں خوشی کی بات؟ وہاں کالی ہے، موٹی ہے، کوڑی ہے، چھوٹی ہے، وڈی ہے، جب وہ جنت میں ایک دفعہ چلی جائے تو اس جنت کی حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ اور میں قربان جاؤں، ایک دوسرے کو دیکھیں گے 40 سال ایک نظر سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہیں گے، اور دیکھنے کا مزہ بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ دیکھنے کی لذت، کیوں کہ ہر نظر میں اس کا حسن آگے جا رہا ہے، آگے جا رہا ہے، آگے جا رہا ہے، آگے جا رہا ہے۔ اور یہاں میک اپ کر کے بھی تھوڑا جا پسینہ آ جاوے تو اصل شہر نظر آ جاندی، اس لیے ٹیشو پیپر ساتھ ہوتا ہے کہ انجن کر رہی ہیں، انجن کر رہی ہیں۔ 40 سال ایک دوسرے کو دیکھنے کا مزہ لے رہے ہیں، یہاں 4 منٹ بیوی کو دیکھو کہے گی خیر تو ہے کی ہو جائی، اور بیوی خامند کو دیکھ لے تو خامند کہے گا اللہ خیر کرے آج۔ وہاں 40 سال صرف دیکھنے کا مزہ لیتے رہے۔ کھانے کے مزے اللہ نے آگے رکھے، پرندے آئیں گے اڑتے ہوئے، اور ہر چھوٹے سے چھوٹے پرندے کا قد اونٹ کے برابر ہے جنت کے۔ وہ آ کر میاں بیوی بیٹھے ہوں گے، وہ آ جائیں گے، حضرت مجھے کھائیے، بولیں گے، زبان ہوگی ان کی، گونگے نہیں ہوں گے، بے آواز نہیں ہوں گے، حضرت آپ مجھے کھائیے، یہ کہے گا مجھے کھائیے، یہ کہے گا مجھے کھائیے۔ ایک پرندہ بولے گا حضور میں نے جنت الفردوس کی گھاس کھائی ہے اور سلسبیل چشمے کا پانی پیا ہے، میں اسپیشل ویرائٹی ہوں، اب مجھے کھائیے۔ کہے گا اچھا چل تو کھلا۔ تو وہ کیا کرے گا، اس کے 70,000 پر ہوں گے، 35,000 ادھر، 35,000 ادھر، وہ اپنے پروں کو ایسے کھول لے گا، ایسے جیسے کبھی مور کو ناچتے دیکھا ہے تو جاب تو ہی فرصت نہیں تسی مور کتوں ویکھنا۔ تو مور ایسے پر پھیلاتا ہے ایسے، تو ایسے وہ اپنے پر پھیلائے گا، اور پھر مجھے دیکھنا، پھر وہ ایسے کرے گا ایک ہی دفعہ ٹک، ہر پر سے کھانے کی ایک قسم گر کے سامنے آ جائے گی، 70,000 ڈشیں سامنے ہوں گی، اور یہ دونوں کھا رہے ہوں گے اور مزہ لے رہے ہوں گے، اور ہر لقمے کی لذت پہلے سے زیادہ، پہلے سے زیادہ، پہلے سے زیادہ، پہلے سے زیادہ۔ ہماری زندگی اللہ نے موت کے بعد رکھی ہے، یہاں ہم جاب پر ہیں، ہماری جاب موت پہ ختم ہوگی، ہماری چھٹی موت پہ ہوگی، تو اس وقت تک کے لیے ہمیں اپنے محبوب کی پیاری زندگی کو سیکھنا بھی ہے، اس پہ چلنا بھی ہے، اور آنے والی تکلیفوں پہ صبر کرنا ہے۔ ایک صبر ہوتا ہے جو مجبوری ہوتی ہے، جیسے میرا جوان بیٹا مر گیا تو مجھے صبر ہی کرنا، میں کہتے نال لڑنا جا کے، یہ میرے سر میں درد ہے، ابھی میں درد کے ساتھ بول رہا ہوں، آپ لوگوں کی برکت سے کچھ بولا جاتا ہے، ورنہ میں ساتھیوں سے کہہ رہا تھا یار سر بھی درد کر رہا ہے، بدن بھی درد کر رہا ہے، تو اس پہ صبر ہی ہے، کچھ اور ہے ہی نہیں۔ ایک صبر ہے کہ میں بدتمیزی کروں اور بابر بھائی چپ ہو جائے، یا بابر بدتمیزی کرے اور میں چپ ہو جاؤں، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا، ادھر آ ستمگر، ادھر آ ستمگر، ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، چلا تیر، اللہ کی قسم اس میں ساری خوشیاں چھپی ہوئی ہیں۔ آپ سمجھتی ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ بدلہ لینے میں مزہ ہے، آگے جواب دینے میں، تو ایک سنائی تو میں تینوں 100 سناواں گی، نہیں تو 100 سنا میں ایک بھی نہیں سناواں گی، اس کا مزہ چکھ کے دیکھو، مزہ سارے کھانوں سے بڑھیا ہے۔ پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے، ناصر غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی مزہ رکھا ہے،
اس خوبصورت زندگی کا نام اسلام ہے۔ کبھی کچھ اوپر نیچے ہو جائے معافی مانگ لو، معافی کا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں نافرمانی ہو جائے معافی مانگ لو، معاف کر دے گا۔ اتنے گناہ کرو کہ آسمان کو لگا دو، پھر کہو یا اللہ معاف کر، تو معاف کر دے گا۔ تو اس کے ہاں معافی کا تو کوئی حد ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اپنی زندگی ہم چلیں گے نبی کے طریقے پر، کہیں ٹھوکر لگی تو معافی مانگ لیں گے، توبہ کر لیں گے۔ کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو صحیح ایک دفعہ، کوئی آپ سے ناراض ہو جائے، آپ اسے منانے جائیں تو آپ کا دروازہ کھول کے ویلکم کرے گا یا کنڈی لگا دے گا؟ ملے گا ہی نہیں۔ اور میرا اللہ کہتا ہے جو مجھے راضی کرنے آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ تو بھائیو، اپنے نبی کی زندگی، ظاہر کو، صورت کو، سیرت کو اپناؤ کہ اللہ نے اسی میں عزت رکھی ہے۔ میرے والد فوت ہوئے 88 میں، تو 1 مہینہ گزر گیا تھا، میں ڈیرے میں بیٹھا تھا تو ایک اونٹ پہ سوار آدمی اندر داخل ہوا، اور یقیناً وہ 80 سے اوپر تھا، 80 سال سے اوپر، 80-90 کے درمیان اس کی عمر تھی۔ میں حیران ہو گیا یہ اونٹ پہ کون آ گیا؟ تو اس نے آ کے نا اونٹ بٹھایا اور نیچے اترا، کہنے لگا اللہ باغ دا دیرا ای ہوئے۔ میرے والد کا نام اللہ بخش تھا۔ اللہ باغ دا دیرا ای ہوئے؟ میں کہا جی ہاں۔ تو کون ہونا ہے؟ بڑی ٹھیٹھ جانگلی۔ میں کہا جی میں وہ پتر ہاں۔ اچھا، میں افسوس کرن آیا اللہ باغ دا، میں تیرے دادے دا نوکر ہاں، اللہ بخش نے میں جھولی کھڑایا ہوا ہے۔ تو میں نے پیچھے پتہ لگا، میں کہا چچا آیا کہ تو میں ویڑی چوں آیا، ویڑی، اور ہمارا گاڑی پہ 1.25 گھنٹے کا سفر ہے، وہ اونٹ پہ چڑھ کے آیا تھا۔ میں کہا چچا آج رات رہو، کل جامی۔ میں کہا ٹھیک ہے۔ اگلے دن جب وہ تیار ہوا تو میں کہا چچا ایک گل کرنی۔ اس نے کہا 10 پتر۔ میں کہا 90 سال دے نیڑے تیری عمر ہو گئی کہ تو حالی تائیں داڑھی منائنا ہے، تے ہن داڑھی رکھ لا، مرن دا ویلا نیڑے۔ آکھن لگا پتر رکھ تا لواں، پر ساری حیاتی میں کیتیاں چوریاں، ہن میں توبہ کر لئی ہے، پر ککڑ حالی بھی لکا لینا، مرغی ابھی بھی چوری کر لیتا ہوں، تو پھر اگر میں پکڑا گیا داڑھی کے ساتھ تو بڑے شرم کی بات۔ میں کہا چاچا وہ تیرے 2 گناہ بن گئے، ایک چوری دا، ایک داڑھی مناون دا۔ تو بھائیو اپنے نبی کے پیارے طریقے کو اپنی زندگی بناؤ، اپنی اولاد کو ٹائم دو اللہ کے واسطے۔ یہاں مرد عورت دونوں جاب کرتے ہیں تو بچے نگلیکٹ ہو جاتے ہیں، ان کو ٹائم دو، ان کے پاس بیٹھو، نصیحتیں تھوڑی کرو، پیار زیادہ کرو، نصیحت کم کرو، پیار زیادہ کرو، ان کے لیے ٹائم نکالو۔ آج ایک ڈاکٹر کو میں دکھانے گیا تھا سر درد کی وجہ سے، تو وہ اتوار کو بھی پریکٹس کرتے ہیں پرائیویٹ ہاسپٹل میں، پونڈ شونڈ زیادہ لبدے ہوں گے۔ میں کہا یار آپ پورا ہفتہ جاب کرتے ہو تو بیوی کے لیے، بچوں کے لیے کب ٹائم ہے آپ کے پاس؟ یہ تو کل کو آپ کو بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے۔ جب آپ کے بچے جوان ہوں گے وہ جانیں گے نہیں ہمارا باپ کون ہے، تو اپنے بچوں کے لیے وقت نکالو، خود میاں بیوی آپس میں بیٹھو، ٹیلی فون بند کر کے بیٹھو، اس موبائل کو بند کر کے بیٹھو۔ اور میں نے تو ایئرپورٹوں پہ وہ ٹائلٹ میں جاتے ہوئے سنا ہے وہ الو ٹائلٹ میں بیٹھا سودے کر رہا تھا، ایک آواز نیچے سے آ رہی تھی، ایک اوپر سے آ رہی تھی۔ ایڈا بے وقوف ایئرپورٹ، لوگ باہر لینا کھلوتے ہیں، چکا دیو مال، چکا دیو، پیمنٹ لے لیا جے، ٹائلٹ میں۔ یہ ضرورت کے لیے ہے، نہ کہ اس کے ساتھ اس کو یہ ہمیں ہمارا دماغ خراب کر دے۔ بیوی بات کر رہی ہے، آپ کی بیل بج گئی تو آپ کہیں گے سوری میں ذرا کال لے لوں، آپ نے بیوی کا دل خراب کر دیا، توڑ دیا۔ خامند بات کر رہا ہے بیوی سے، بیوی کہتی سوری میری کال آ گئی، یہ تفریق پڑ گئی۔
پھٹن پیدا ہو گئی. یہ ضرورت کے لیے ہے، یہ نہیں ہے کہ اسی کے ساتھ کھیلتے رہو. میں دیکھتا ہوں کہ سب موبائل میں لگے ہوتے ہیں، کوئی کسی کی طرف متوجہ ہی کوئی نہیں ہوتا ہے. تو اس کو ضرورت کے لیے رکھو. میں فون بند کر کے سوتا ہوں. رات کے کوئی 12 بجے تھے سردیوں کے، میں 9-10 بجے سو جاتا ہوں، تو 12 سے اوپر کا ٹائم تھا، تو فون بند کرنا بھول گیا تو گھنٹی بجی. تو میں ڈر کے اٹھا کہ رات کے 1 بجے جو کال آئی ہے، اللہ کرے خیر ہو، کوئی نہ کوئی خبر ہی ہوتی ہے ایسی آفت کی. تو میں نے بڑا ڈرتے ڈرتے فون اٹھایا. جی مولانا طارق جمیل بول رہے ہو؟ جی ہاں. اے جی پوچھنا سی ٹائلٹ چ دعا پڑھ سکنے کہ نہیں پڑھ سکتے؟ وہ پھٹے منہ تیرا، اور تو گھڑی ویکھی ہے کہ ٹائم ہوا ہے؟ دیکھو بھائی، بہت دیر سے پیاس روکی ہوئی تھی. کھڑے ہو کے پینا بھی سنت ہے، تو میں پہلے بتا رہا ہوں، ورنہ ساری عورتاں مرد مفتی بن کے آکھن گے سانو تبلیغاں کردہ ہے تے آپ کھلو کے پانی پیندہ ہے. ٹھیک ہے؟ حضرت مولا علی علیہ السلام نے کھڑے ہو کر پانی پیا اور فرمایا میں نے ایسے دیکھا اپنے نبی کو پانی پیتے ہوئے. یہاں کوئی چیز بیٹھنے کی نہیں ہے، تو اب بیٹھ کے پینا حماقت ہے. دین آسانی کے لیے آیا ہے، نہ کہ مشکل کے لیے. ہاں کرسی پڑی ہو تو پھر بیٹھ کے پی لے، نہ ہو تو کھڑے ہو کے پینا بھی سنت ہے. میرے نبی نے کھڑے ہو کے پیا ہے. میرے نبی نے آسانیاں کی ہیں، مشکل نہیں کی. تو اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق بخشے. تبلیغ میں ٹائم بھی لگاؤ تو اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. آج میں حیران ہو رہا ہوں، کہاں 82 اور کہاں آج 2024. اللہ نے زندگی دی، موقع دیا، ٹائم دیا. آج آپ سب بھائی بہنوں سے ملاقات ہو رہی ہے، بہت خوشی ہوئی ہے. اللہ آپ نے یہاں رہنا ہے، اپنے پیچھے ملک میں جائیدادیں نہ بناؤ، یہاں بناؤ. کوئی انڈیا کا بیٹھا ہے، کوئی پاکستان کا بیٹھا ہے، کوئی بنگلہ دیش کا بیٹھا ہے، اپنی پراپرٹی یہاں خریدو، یہاں خریدو. تمہارے بچے کیا تم بھی اب واپس کبھی نہیں جا سکتے. تمہیں یہاں کی نسوار لگ گئی ہے. ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا. بھئی پٹھان کوئی بیٹھا تو ناراض نہ ہو، ویسے مثال بنی ہوئی. ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا. تو لوگوں نے کہا خان صاحب بڑے افسوس کی بات ہے، آپ کا خرگوش گم ہو گیا. کہنے کو خوچا کوئی بات نہیں ہے، ہم نے اس کو نسوار کا عادی بنایا، جب نشہ ٹوٹے گا ہمارے پاس ہی آئے گا. تو انگلینڈ کی لائف نے آپ کو نسوار لگا دی، آپ کبھی واپس نہیں جائیں گے، نہ آپ کے بچے جائیں گے، بلکہ یہاں ڈٹ کے رہو اور ایمان کا جھنڈا گاڑ کے رہو اور اسلام مسلم بن کے رہو. اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دو. صرف کماؤ پتر نہ بناؤ کہ ہم نے کمایا تو ہمارے پتر بھی اب کمائیں. ان کو تعلیم دو، ان کو حکومتی نوکریوں میں ڈالو. یہ اچھے ڈاکٹر بنیں، انجینئر بنیں، اچھے لائر بنیں، اچھے آفیسر بنیں. ان کو حکومتی عہدوں تک اللہ پہنچائے. ہمارے میاں چنو کا وزیر نہیں بنا ہوا اسکاٹ لینڈ کا. تو اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دو اور اپنے بچوں کے لیے اسکول فنڈنگ کر کے. یہ بلڈنگ دیکھ کے بہت اچھا لگا، بڑی دل سے دعا نکلی جنہوں نے بھی خریدی ہے، بہت اعلیٰ مقصد کے لیے. تو ایسے آپ یہاں، یہ آپ کا اب وطن ہے، یہاں اپنا پیسہ خرچ کرو، یہاں جائیدادیں بناؤ. میرے ماموں کے بچے 1980 میں آئے تھے، اچھے ویل آف ہیں. ایک کو 1.5 سال ہو گیا ہوا ہے، ابھی تک واپس نہیں آ سکا کہ جو زمینیں بنائی تھیں ان سب پہ قبضے ہوئے پڑے تھے اور جعلی کاغذات بنا کے وہ مالک بنے بیٹھے ہیں اور وہ 1.5 سال سے عدالتوں کے میں کھجل ہو رہا ہے، خوار ہو رہا ہے. تو ہندوستان کا بھی یہی کلچر ہے، پاکستان کا بھی یہی کلچر ہے، بنگلہ دیش کا بھی یہی کلچر ہے. تو یہاں رہنا ہے تو اچھے شہری بن کے رہو، یہاں کے قانون کی وائلیشن نہ کرو. انہوں نے آپ کو پاسپورٹ دیے ہیں، شہریت دی ہے. آپ 50 سال کسی اسلامی ملک میں گزارو
تو وہ آپ کو پاسپورٹ نہیں دیں گے، پاسپورٹ نہیں دیں گے کبھی بھی۔ یہ آپ کو پاسپورٹ دے چکے ہیں، یہاں کی شریعت، یہاں کے حقوق دے چکے ہیں، تو ان کے ساتھ دو نمبری نہ کرو، صحیح ہو کے چلو۔ مسلمان دھوکے باز نہیں ہوتا۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ تو دھوکہ نہیں دینا، دھوکہ نہیں دینا، جھوٹ نہیں بولنا ہے، حلال کمانا ہے، شراب نہ بیچو۔ ہمارے مسلمانوں کے بچے ڈرگز میں چلے گئے ہیں۔ کل کے پرسوں مجھے ایک امام مسجد ملے، وہ ایک جیل میں امام تھے، تو میں نے پوچھا مسلمان بھی ہیں؟ ان کا کافی زیادہ ہے۔ میں نے کہا کس جرم میں؟ کہا ڈرگ میں، سب ڈرگز کی وجہ سے جیل میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ ماں باپ نے بچوں کو ٹائم نہیں دیا، کمانے کے پیچھے لگے رہے، چھوٹے سے بڑا گھر بن جائے، چھوٹے سے بڑی گاڑی آ جائے، ان چکروں میں پڑے رہے، تو بچوں کو ٹائم نہیں دیا، ان کو شیطان لے گیا۔ تو اپنے بچوں کو ٹائم دو، ان کو اچھی تعلیم دلاؤ، ان کے لیے وقت فارغ کرو، تو انشاءاللہ آگے چل کے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گی۔ آپ صرف بڑا گھر تلاش کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے، تو بھی یہاں کے گھر کیا ہیں، چھوٹے چھوٹے تو گھر ہیں، اصل تو اللہ نے جنت میں گھر بنائے ہیں۔ تو بھائی بہنوں، اپنی اولاد کو اپنا سرمایہ سمجھو، اپنے پونڈ سمجھو، ان کی کمی بیشی درگزر کرو۔ غلط راستے پہ چل پڑا ہے، محبت زیادہ دو اور اس کے لیے دعا کرو، تانے نہ دو۔ ہماری فیملی میں ایک خاتون بڑی عبادت گزار، ایک بڑی تسبیح ہر وقت ان کے ہاتھ میں، تو ان کے بیٹے دور 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 دور۔ تو میں نے ایک سے پوچھا، میں نے کہا بیٹا آپ کی ماں تو بہت نیک ہے، وہ بڑی عبادت گزار ہے، تو آپ اپنی ماں سے دور کیوں رہتے ہو؟ کہنے لگے جی وہ تانے بہت دیتی ہیں، پھر ہمارا دل خراب ہوتا ہے، تانے بہت دیتی ہیں پھر ہمارا دل خراب ہوتا ہے۔ تو اب ماؤں سے کہتا ہوں بچوں کو تانے نہ دیا کرو، تانا بچوں کو توڑ دیتا ہے۔ خامد کو تانا نہ دو، خامد بیوی کو تانا نہ دے۔ زبان کا بول۔ ایک واقعہ سنا کے ختم کرتا ہوں۔ میں لاہور میں تھا، تو میرے ایک دوست نے کہا جی ایک خاتون آپ سے ملنا چاہتی ہیں، انگلینڈ میں رہتی ہیں، اور ان کے جو خامند ہیں وہ پاؤنڈز میں اربوں پتی آدمی ہیں، پاؤنڈوں میں۔ میں نے کہا ٹھیک۔ وہ تشریف لائیں، تو بیٹھتے ہی رونا شروع کر دیا، تھوڑی سی بات کی اور رونا شروع کر دیا۔ کہ مولانا لوگ سمجھتے ہیں میں بڑی خوش قسمت ہوں، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، بڑی دولت ہے، بڑا پیسہ ہے، لیکن میں سب کو کیا کروں کہ میرے خامند کا رویہ ہی اچھا نہیں میرے ساتھ۔ تو ساری دولت کو اس نے تھوک دیا خامند کے غلط رویے کی وجہ سے۔ اور چند دنوں بعد ایک نوجوان مجھے ملا، کہا مولانا اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، دنیا کی ہر شے دے دی ہے، پر میں اپنی بیوی سے انتہائی تنگ ہوں، اس کی 30 فٹ لمبی زبان ہے۔ میں کہا 29.5 کپ دے، تو 6 انچ وچے ران دے۔ تو دو واقعے اوپر نیچے ہوئے، ایک خامد کی وجہ سے رو رہی ہے اور اس کو ساری دولت اچھی نہیں لگ رہی، ایک بیوی کی وجہ سے رو رہا ہے اور اس کو اپنی دولت اچھی نہیں لگ رہی۔ وہ کہنے لگا اگر میرے بچے نہ ہو چکے ہوتے تو میں اس کو طلاق دے دیتا۔ تو بھائی بہنوں، میٹھے بول سیکھو، میٹھا بولنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو، بچوں کو ٹائم دیا کرو، ایک دوسرے کا اظہار محبت کرو۔ آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ جب سے مجھے پتہ چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، میرے لیے تو مرنا ہی آسان ہو گیا ہے۔ بھلا جس نے اللہ کو دیکھا ہو اس کے لیے ایک عورت کے لیے جنت میں جانے کی خوشی کیا چیز ہے؟ صرف اظہار محبت سکھایا۔ عائشہ جب سے پتہ چلا ہے تو میری بیوی ہے جنت میں، مجھے تو مرنا ہی آسان ہو گیا ہے۔ اور اب اتنا ہی فاصلے ہیں، خامد اگر بیوی سے کہہ دے مجھے تم سے بڑا پیار ہے، وہ کہتے خیر تو ہے، طبیعت تو ٹھیک۔
اور بیوی خامند کو کہہ دے وہ بھی کہے گا کوئی زیادہ تو نہیں کھا لیا تو کوئی. اظہار محبت نہیں، اولاد سے اظہار محبت نہیں. کہا کرو، گلے لگایا کرو. جتنی دفعہ اپنے بچوں کو گلے لگاؤ گے اتنا تمہاری جو روحانیت ہے وہ ان کی طرف شفٹ ہوگی. اور آخری بات ہے، اگر آپس میں کوئی لڑے ہوئے بیٹھے ہیں تو صلح کر لینا، معاف کر دینا. اللہ کو معافی بڑی پسند ہے، تو آپ بھی معاف کر دینا، ٹھیک ہے نا؟ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. یا اللہ ان سارے بھائی بہنوں کو قبول فرما اور بہت جزائے خیر عطا فرما. غفلت کے دیس میں تیرے نام پہ جمع ہوئے ہیں یا اللہ، ان سے راضی ہو جا، ہم سب سے راضی. یہ جتنے یہاں ڈیوٹی دے رہے ہیں، کوئی ویڈیو بنا رہے ہیں، کوئی کھڑے ہو کے سن رہے ہیں، کوئی بیٹھ کے، یا اللہ سب سے راضی ہو جا اور ہمیں اپنے نبی کے طریقے پر پختہ کر دے. ہمیں چلتا پھرتا مومن بنا دے، چلتا پھرتا ایمان والا بنا دے، ایمان والی بنا دے، مومنہ بنا دے، مومن بنا دے. یا اللہ ہم جدھر سے گزر جائیں پتہ چلے کہ کوئی ایمان والا جا رہا ہے، کوئی ایمان والی جا رہی ہے. ہمارے بول سچائی سے خوبصورت بنا دے، ہمارے معاملات کو دھوکے سے پاک کر دے، فراڈ سے پاک کر دے. یا اللہ جتنے یہاں دفن ہو رہے ہیں ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما دے. جتنی اولادیں پروان چڑھ رہی ہیں ان کو ایمان والا بنا، ایمان والا بنا، ایمان والا بنا. اور جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو ہمارا بھی ایمان پہ خاتمہ فرما. اور یا اللہ